اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ پچھلی آیت میں یہ بات آئی تھی کہ 2 مرتبہ آدمی کو طلاق کے بعد رجوع کا اختیار رہتا ہے، لیکن رجوع کرتے وقت بھی اگر طلاق دے دی تو کسی چیز کا واپسی کا مطالبہ نہ کرے۔ جو کچھ بیوی کو دیا ہے اس میں سے کوئی چیز واپس نہیں مانگ سکتا۔ ہاں البتہ ایک شکل یہ بتائی گئی ہے کہ اگر عورت خود سے جو ہے خلا لے لے کسی وجہ سے، تو جو ہے عورت کے پاس کسی چیز کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن البتہ اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ بیویوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں کہ وہ بیچاری تنگ آ جائے اور خلا لینے پر مجبور ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون جو ہے کس طرح سے کس کے ساتھ سلوک کر رہا ہے، تو اس طرح سے کرنا ظلم ہے۔ اگر کوئی ظلم کرے گا تو اللہ کے پاس اس کا جو ہے اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی۔ اب اس کے بعد اگر کوئی آدمی جو ہے 2 سے زیادہ بار طلاق دے دے، یعنی 3 بار طلاق دے دے، تو پھر اس کا کیا مسئلہ ہے، وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ 2 مرتبہ میں آدمی کو رجوع کا اختیار رہتا ہے۔ پہلی مرتبہ طلاق دی تو وہ عدت گزرنے سے پہلے سیدھے رجوع کر سکتا ہے، یا عدت گزر گئی تو اس کے بعد نکاح کر کے رجوع کر سکتا ہے۔ اسی دوسری طلاق میں بھی اگر جو ہے اس کی بیوی عدت میں ہے تو عدت کے ایام میں ڈائریکٹ رجوع کر سکتا ہے۔ اگر عدت گزر گئی تو اس کے بعد نکاح کے ذریعے سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن 2 مرتبہ طلاق کے بعد تیسری مرتبہ اگر طلاق ہوئی ہے تو اس میں پھر رجوع کا اختیار نہیں رہتا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے پھر طلاق دے دی تیسری بار، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، پھر اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے کسی طرح سے حلال نہیں ہو سکتی، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح کر لے۔ پھر اس کے بعد اس نے کسی اور سے نکاح کر لیا، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اس کے بعد اس عورت کو اس کے شوہر نے، دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دی، فلا جناح علیہما، اب اس کے بعد جو ہے وہ کسی طرح سے دونوں میاں بیوی دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، ان یتراجعا، وہ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ دونوں جو ہے رجوع کر لیں، پھر نکاح کر لیں، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اس شرط پر کہ وہ دونوں یعنی ان کو اس بات کا گمان ہے کہ اب جو ہے ہم لوگ آپس میں محبت سے رہ سکتے ہیں، اب جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے، اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ تب ہے جب اس کا نکاح کسی دوسرے کے ساتھ ہو، پھر اس کے ساتھ بھی جو ہے طلاق ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے طے کی ہوئی حدیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے طے شدہ معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو اللہ کی حدوں کو توڑنے کی سزا، یا پھر جو ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے پر اللہ کی طرف سے کیے ہوئے وعدوں کو جانتے ہیں، تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ یہ یعنی اتفاقی بات ہے کہ اگر کسی عورت کو کسی نے جو ہے طلاق دے دی اور 2 سے زیادہ 3 بار طلاق ہو گئی، پھر اس کے بعد اس کا کسی اور کے ساتھ نکاح ہو جائے، پھر اس نکاح کے بعد وہ آدمی کسی وجہ سے طلاق دے دے، تو پھر جا کر یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ جو ہے اس کا ایک شکل اس کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی خود سے جو ہے باقاعدہ پری پلان کسی سے اس کا نکاح کرائے، یا پھر جو ہے نکاح کسی کو ترغیب دے اور کہے کہ تم نکاح کرو پھر طلاق دے دو، یعنی پری پلان جو ہے اس طرح سے کرنا، حلالہ کروانا، یعنی پہلے سے طے شدہ جو ہے اس طرح سے نکاح کروایا جائے کہ جو ہے پھر بعد میں طلاق دے دینا، تو یہ سب جو ہے حرام ہے، اور یہ اس پر سخت ترین وعید احادیث میں بھی سنائی گئی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے کرنا، یہ حدوں کو اللہ کی توڑنا ہے۔
اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہے اور کھلواڑ ہے۔ تو اس لیے شریعت میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں، جس طرح سے بتائی گئی اسی طرح سے جو ہے اس پر عمل کرنا، اس میں بہت سارا خیر ہے۔ اور یہ تو طلاق کی 3 طلاق کی بات کہی گئی، اصل اس کی ترتیب کیا ہے؟ حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، کوئی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے آپس میں نباہ ہو ہی نہیں رہا ہے، اب ایک دوسرے کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے، تو پھر جو ہے شریعت نے ایک راستہ اس کے لیے بتایا کہ وہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ لیکن اس کی صحیح شکل کیا ہے کہ آدمی پاکی کے ایام میں اس کے ساتھ یعنی کوئی صحبت کے بغیر اس کو جو ہے طلاق دے دے، تو یہ پہلی طلاق ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک پاکی کے ایام گزر گئے، حیض ہو گیا، دوسرا جو ہے دوسری عدت گزر گئی، تو ایک طلاق کے بعد ایسے ہی چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آدمی چاہتا ہے نہیں، ایک طلاق کے بعد ابھی اس کی 1 مہینہ گزر گیا، ایک طہر گزر گیا، پھر اس کے بعد اس کو اس کے ساتھ رہنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہو رہا ہے، یا پھر جو ہے وہ رہنا ہی نہیں چاہتا ہے، تو ٹھیک ہے، تو دوسری طلاق دے سکتا ہے۔ پھر دوسری طلاق کے بعد بھی ایسے ہی چھوڑ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ جو ہے تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے سکتا ہے۔ یہ اصل جو ہے ترتیب ہے، ورنہ ایک ساتھ آدمی طلاق دے دے، 3 طلاق غصے میں 3 طلاق تم کو، تو یہ جو ہے شریعت اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس پر بعض مرتبہ جو ہے یعنی سزا بھی دی جاتی تھی، اسلامی حکومت میں جو ہے ان لوگوں پر سزا نافذ کی جاتی تھی جو ایک ساتھ 3 طلاق دیتے تھے، غصے میں، اپنے غصے پر کوئی قابو ہی نہیں ہے اور شریعت کے ساتھ جو ہے بالکل جیسے چاہے اس کو جو ہے استعمال کریں گے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ اس طرح سے ایک طلاق دے دے تو الگ ہو جائے رجوع، پھر اس کے بعد آدمی جو ہے پھر آدمی کو احساس ہو جائے تو رجوع کرنے کا بھی اختیار ہے۔ تو بہرحال یہ اصل صحیح طریقہ ہے۔ اور ایک طریقہ طلاق کا جو یعنی جس سے منع کیا گیا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو حیض کے ایام میں طلاق دے دے، اس سے منع ہے کہ حیض کے ایام میں کسی کو طلاق دینا بیوی کو یہ جائز نہیں ہے، لیکن طلاق دے دے تب بھی واقع ہو جائے گی، لیکن گناہ ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں کا شریعت نے جو ہمیں بتایا ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اس میں ہمارے لیے بہت سارا خیر ہے، بہت ساری برائیوں سے جو ہے بچنے کا، اور بہت سارے جو ہے بعد میں آنے والے یعنی جو فتنے آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی خود بعد میں جا کر پریشان ہو سکتا ہے، ان چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت کے یہ اصول ہمیں دیے ہیں۔ اگر ہم ان اصولوں کا خیال رکھیں گے زندگی میں تو ہماری زندگی خوشگوار ہوگی، اور دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں